بڑھنے لگی اور ابو غیاث کی بھی ٹانگیں جواب دے گئی۔ 2 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا تو فاقے کی وجہ سے پیٹ کا بھی برا حال تھا اور چلنا بامشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ابو غیاث ایک نشیبی علاقے کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے تھک کر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ابو غیاث کے دل کی شدید خواہش تھی کہ اسے موت حالت ایمان میں نصیب ہو اور اس حیات بھری قید سے اس کو نجات مل جائے۔ ابو غیاث پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا اور چاہ رہا تھا کہ اس دنیاوی زندگی سے موت آ جائے تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت کی زندگی پا سکے۔ انہی سوچوں میں گم ابو غیاث مٹی میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اچانک ریت پر ہاتھ چلاتے چلاتے اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی نرم چیز اس کے ہاتھ سے ٹکرا گئی ہو۔ ابو غیاث نے یہ سوچتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، شاید یہ سانپ کی دم ہو، مگر جب اس نے غور سے دیکھا تو یہ ایک ریشم کی تھیلی تھی جو کہ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ ابو غیاث سونے کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا اور خوشی سے گھر جانے کی طرف چل دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ اس کی بیوی اور بچے جب یہ چیز دیکھیں گے تو وہ بہت خوش ہوں گے، ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئے گی۔ ابو غیاث اپنی ساری بھوک، پریشانی، غم کو بھول گیا۔ ابو غیاث گھر کی طرف چلنے ہی والا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خیال آتا ہے یہ کسی کی امانت گری ہے اور امانت میں خیانت کرنے والے خدا کو پسند نہیں۔ چنانچہ ابو غیاث فیصلہ کرتا ہے کہ اگر 1 سال تک یہ جس کی امانت گری ہے اگر وہ شخص مل جاتا ہے تو ابو غیاث اس کو واپس کر دے گا، بصورت دیگر اس کو خدا کی عطا سمجھ کر رکھ لے گا۔ ابو غیاث سب سے چھپتا چھپاتا گھر کی طرف آتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس کی بیوی لبابہ اسے دیکھ لیتی ہے اور پوچھتی ہے، ابو غیاث کیا لائے ہیں آپ؟ ابو غیاث اپنی بیوی کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کچھ نہیں، کچھ خاص نہیں ہے۔ ابو لبابہ پھر پوچھتی ہے، اے غیاث کیا لائے ہیں آپ؟ جب بہت زور دینے کے بعد ابو غیاث کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنانا پڑتا ہے تو ابو لبابہ ابو غیاث کی بیوی کہتی ہے کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں تو خدا کی عطا سمجھ کر اس میں سے کچھ سونے کے سکے نکال لو اور بچوں کے لیے کھانا لے آؤ، بیٹیاں گھر میں بھوکی ہیں۔ ابو غیاث انتہائی غصے کے عالم میں کہتا ہے کہ نہیں، یہ خدا کی طرف سے کسی کی امانت ہے جو اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اگر تم نے ان کو اس